ایک نوجوان اپنے گھر کا بہت لاڈلا تھا اور بہت سمجھدار بیٹا تھا۔ وہ پاکستان میں رہتا تھا، تعلیم یافتہ تھا، ذہین تھا، بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہوا، بڑی اچھی جاب کر رہا تھا اور بڑا گھر والوں کو سنبھالا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بہنوں کا خیال کرنا، بہنوں کو پڑھانا، اکلوتا بھائی تھا بہنوں کا، بہت بہنوں کو توجہ دیتا تھا، والدین کو توجہ دیتا تھا، گھر میں کما کے سارے خرچے پورے کرتا تھا۔ بہنیں بھی بھائی کے لاڈ اٹھاتی تھیں، ناز کرتی تھی۔ پھر ایک دن بھائی کو خیال آیا کہ میں باہر ملک چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے میں نوکری بھی کروں گا اور پڑھائی بھی کر لوں گا، اور اس طرح یہ ہوگا کہ میرے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ خیر والدین بہت خوش ہوئے، بہنیں بھی خوش ہوئیں کہ چلو ٹھیک ہے، تم کوشش کرو، باہر جاؤ۔ اس کو سب کچھ کرا کے جو بھی والدین کے پاس اثاثہ تھوڑا بہت تھا، جو بھی تھا سب لگا کے اس بچے کو باہر پڑھنے کے لیے، اس کو امریکہ میں اسٹڈی ویزا مل گیا اور وہ امریکہ چلا گیا پڑھنے کے لیے۔ اب امریکہ جا کے اس نے تعلیم حاصل کی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ کوئی نہ کوئی نوکری کرتا رہا، کبھی لائبریری میں، کبھی کہیں کام کرتا، کبھی کہیں، اس کو فرصت نہ ملتی۔ بہت سخت وقت اس بچے نے گزارا، کھانا بھی گھر کا خود پکانا، کپڑے دھونے، اپنے گھر کا خیال کرنا، صفائی کرنا، اور پھر اس کے علاوہ وہ کبھی بھی اپنے الگ گھر میں نہیں رہتا تھا، وہ شیئرنگ میں رہ رہا تھا تاکہ پیسے زیادہ سے زیادہ اپنے گھر بھیج دوں تاکہ بہنوں کی شادیاں ہو سکیں اور یہ سارے خرچے میں پورے کر سکوں۔ اس کے دل میں اللہ نے یہ ڈالی ہوئی تھی کہ سب کے خرچے پورے کرو۔ وہ اسی طرح کرتا رہا، اس نے پیسہ جوڑ کے اپنے لیے کچھ اثاثہ وہاں پر بھی جمع کیا اور والدین کو بھی بھیجتا رہا، اور وہ چھوٹی موٹی وہاں پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکریاں کرتا رہا، کبھی کسی کو ٹیوشن دیتا، کبھی کسی کے کوئی کام آ جاتا، کہیں نہ کہیں اسٹوروں پہ کھڑا ہو جاتا، جہاں چار پیسوں کا فائدہ ہوتا وہاں نوکری کر لیتا۔ اس نے کیا کیا کہ جب بہت سارے پیسے ہو گئے تو اس نے ایک موٹر سائیکل خرید لی اور سوچا کہ میں اب ڈیلیوری کا کام شروع کر دیتا ہوں، جس وقت بھی مجھے ٹائم ملے گا میں گھنٹہ 2 گھنٹہ ڈیلیوری کیا کروں گا۔ اس نے یہ سوچ کے ڈیلیوری کا کام شروع کر دیا۔ اب وہ لوگوں کو رات کو کھانے پہنچا کے آتا تھا، کبھی کہیں یہ اس کا چل رہا ہوتا تھا، اور اس سے بھی اس کو اچھی خاصی آمدنی شروع ہو گئی تھی کہ ایک دن کیا ہوا، رات اس کو بچے کو وہاں پہ کافی عرصہ بھی ہو گیا تھا رہتے ہوئے، 5-6 سال ہو رہے تھے۔ 6 سال میں وہ خاصا مطلب گھر والے بھی پیسے والے ہو گئے، اور وہ لڑکا خود بھی، اس نے کبھی آنے کی بھی کوشش نہیں کی اور کہا کہ نہیں، میں پہلے اپنی بہنوں کی شادیاں ہو جائیں پھر میں آ جاؤں گا۔ والدہ سے کہا کہ شادی کریں آپ، ایک بہن کو نمٹائیں، دوسری کو نمٹائیں، اور میں جہاں تک ہو سکے گا پیسہ بھیجتا رہوں گا۔ اب ایک دن وہ رات کو 3 بجے کسی کا آرڈر لے کے جا رہا تھا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کو وہاں پر نہ کالے نکل آتے ہیں جو کہ بڑے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب جو کالے ہوتے ہیں ان کے پاس گن تو ہوتی ہی نہیں، چاقو وغیرہ ہوتے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو 4 لوگ تھے، انہوں نے آ کے اس لڑکے پہ حملہ کر دیا اور اس سے اس کا فون چھیننا چاہا، اس کی موٹر سائیکل لینی چاہی۔ اس نے تھوڑی سی مزاحمت کی اور اس کی کوشش کی کہ میری موٹر سائیکل نہ جائے۔ ان لوگوں نے چاقو نکال لیا اور اس پر چاقو کے وار شروع کر دیے۔ اس نے بھی اپنے بچاؤ کے لیے چاقو رکھا ہوا تھا، اس نے بھی لڑائی لڑی۔ خیر یہ اکیلا تھا اور وہ 4 لوگ تھے۔ وہ اس کی موٹر سائیکل، اس کی جو بھی پرسنل چیزیں تھیں، اس کی جیبوں میں موبائل، پرس اور جو کچھ بھی تھا سب لے کے بھاگ گئے اور اس کو بہت بری طرح زخمی سڑک پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب رات کے 3-4 بج رہے تھے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، سب آنے جانے والا کوئی تھا ہی نہیں، سناٹا پڑا ہوا تھا روڈ پر۔ اب یہ ہوا کہ صبح کے وقت لوگ واک پہ نکلتے ہیں۔ اب صبح کے ٹائم پہ جب لوگ واک پہ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پڑا ہوا ہے خون میں لت پت۔ وہ دیکھ کے کافی ڈر گئے اور انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، اور جیسے ہی دیکھی، اور یہ لڑکا زندہ تھا، تڑپ رہا تھا تکلیف سے، اور اس کو کوئی بھی نہیں وہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی پولیس آئی، پولیس آ کے فوراً اسے ہاسپٹل لے گئی۔ ہاسپٹل میں جا کے اس کو داخل کرا دیا۔ اب ہاسپٹل میں جانے کے بعد اس کی طبیعت نہ سنبھلی اور اس کی حالت بگڑ گئی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے انتقال کر گیا وہ بچہ۔ یہ بہت ہی دکھ بھری کہانی ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ مجھے تو آپ یقین کریں، جب میں نے یہ پڑھی تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ کیا انسان یا گھر والے اتنا بھی گر سکتے ہیں۔ ان کے خیر یہ تو اس بچے کی بات تھی، لیکن اب اس کے گھر والوں کو اطلاع دینا بھی ایک بہت بڑا کام تھا۔ جب اس کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا بیٹا اس طرح روڈ پہ گرا ہوا اور وار کر دیا لوگوں نے اور اس کا انتقال ہو گیا اور یہ ہو گیا، تو گھر والے
ان کے بھی پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ بھی پریشان ہو گئے، خوب روئے دھوئے، سب کچھ کیا، لیکن جب میت لانے کا وقت تھا تو ان کے گھر والوں نے منع کر دیا کہ میت پاکستان نہ لاؤ، اس کو وہیں دفنا دو، کیونکہ میت لانے میں یہ تھا کہ پیسہ لگ جانا تھا، جو اس کے وہاں پہ اکاؤنٹ میں پیسہ تھا اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا ہوا تھا کہ میں اتنا پیسہ لے کے آؤں گا تو یہاں پر ایک پلاٹ لے لیں گے تاکہ پھر گھر بھی بن جائے۔ تو اس چکر میں ان کے والدین نے اور گھر والوں نے کہا کہ دیکھو یہاں نہ لاؤ، یہاں آنے میں یہ ہوگا کہ سارا پیسہ اس میں لگ جائے گا، اور پھر مطلب ہمارے پاس تو یہاں کچھ ہے نہیں، اور یہ وہ پیسہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لہٰذا اسے آپ لوگ وہیں دفنا دیں۔ اس کے دوستوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا کہ نہیں، آپ میت پاکستان بلائیں، لیکن اس کے گھر والے نہ مانیں، اور وہ پیسے کے لیے انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو وہیں دفنوا دیا، باہر کروا دیا۔ کتنی دکھ کی بات ہے، جس شخص نے 6 سال باہر رات دن ایک کر کے کما کے اپنی 2 بہنوں کی شادیاں کی، والدین کو سپورٹ دی اور بہن بھائیوں کو پڑھایا، چھوٹے گھر کے لیے اتنا کیا، آج آخری وقت میں اس کے والدین نے اس سے ملنا بھی نہ چاہا، اس کی شکل بھی نہ دیکھنی چاہیے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، میرے لیے تو یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے۔ مجھے پلیز ضرور اپنی رائے سے وہ کیجیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ کہانی۔ یہ سچا واقعہ ہے جو میں نے پڑھا تھا، میں آج آپ کو بھی بتا رہی ہوں، یہ باہر وہ پیش آیا تھا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوا، یقین کرے یہ ایسا واقعہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کون والدین اپنی اولاد کے لیے ایسا سوچ سکتے ہیں، اور کون لوگ ہوتے ہیں وہ جو اس طرح کرتے ہیں، اور اتنا بے لوث خدمت کرنے والا بچہ جس نے اپنے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں کہ بہنوں کی شادیاں ہو جائیں اور گھر والوں کی بہتری ہو جائے، گھر والوں کی بہتری۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولادیں خدمت نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، جہاں اولادیں خدمت کرتی وہاں والدین اور رشتہ دار ایسے نکل آتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، بس یہ آخرت ہی ہے، آخری دور چل رہا ہے ہمارا، اس لیے ایسے عجیب واقعات ہو رہے ہیں کہ واقعی دل لرز جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔